آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ جب بھی جنوبی افریقہ کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں رینبو نیشن یعنی قوس قزح کی قوم کا تصور ابھرتا ہے نا؟ ایک بہت خوبصورت تصویر، امید اور اتحاد کی۔ لیکن اس قوس قزح کے رنگوں کے پیچھے ایک بہت گہری کہانی چھپی ہے، تقسیم کی، جدوجہد کی اور پھر تبدیلی کی۔ تو آئیے مل کر اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ دیکھیں، ملک کا سرکاری نعرہ ہے یونائٹڈ وی سٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ یہ ایک ایسی زبان سے لیا گیا ہے جو اب بولی بھی نہیں جاتی۔ اس کا مطلب ہے متنوع لوگ متحد ہوں، اور سچ پوچھیں تو یہی ایک جملہ اس قوم کے دل کی پوری کیفیت بتا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خواب بھی ہے اور ساتھ ہی روز کی ایک کڑی جدوجہد بھی۔ اور یہ تنوع صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ اعداد و شمار میں صاف نظر آتا ہے۔ 2022 کی مردم شماری کو دیکھیں تو 81% سے زیادہ آبادی سیاہ فام افریقی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ مخلوط النسل، سفید فام اور ہندوستانی یا ایشیائی کمیونٹیز بھی ہیں۔ یہی دلچسپ مکسچر اس ملک کی طاقت بھی ہے اور اس کے تاریخی تناؤ کی وجہ بھی۔ اس ملک کی پیچیدگی کی ایک اور مثال، جنوبی افریقہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 دارالحکومت ہیں: پریٹوریا، کیپ ٹاؤن اور بلوم فونٹین۔ اختیارات کی یہ تقسیم خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قوم کی بنیاد سمجھوتوں اور ایک ہنگامہ خیز تاریخ پر رکھی گئی ہے۔ لیکن آج کے جنوبی افریقہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے تاریخ کے سب سے تاریک باب کا سامنا کرنا ہوگا، یعنی اپارتھائڈ کا عروج۔ تقسیم کے بیج تو صدیوں پہلے بو دیے گئے تھے۔ 1652 میں ڈچ کی آمد سے لے کر 1806 میں برطانوی قبضے تک اور پھر 1910 میں جنوبی افریقہ کے اتحاد تک، ہر قدم نے نسلی بنیادوں پر تفریق کو مزید گہرا کیا۔ اور یہ سب کچھ 1948 میں اپنی انتہا کو پہنچا جب نیشنل پارٹی اقتدار میں آئی اور اس تفریق کو باقاعدہ قانون بنا دیا۔ نیشنل پارٹی کی حکومت نے اس سسٹم کو قانونی طور پر نافذ کیا، ہر شخص کو اس کی نسل کی بنیاد پر کیٹیگری میں بانٹا اور ان کی زندگی کے ہر پہلو پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو اس قانون کا زمینی مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ایک ہی ملک کے اندر 2 بالکل الگ دنیائیں بسا دی گئی تھیں۔ ایک طرف سفید فام اقلیت تھی، 20% سے بھی کم، لیکن ان کے پاس مکمل جمہوری حقوق تھے، ملک کی زیادہ تر زمین پر ان کا کنٹرول تھا اور ان کا معیار زندگی کسی بھی ترقی یافتہ ملک جیسا تھا۔ اور دوسری طرف 80% سے زیادہ سیاہ فام اکثریت، جن سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا گیا تھا، جنہیں ملک کی صرف 7% زمین پر محدود کر دیا گیا اور جنہیں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یہ فرق تھا دن اور رات جتنا۔ لیکن ظلم کبھی بھی بغیر مزاحمت کے نہیں رہتا۔ ملک کے اندر اور باہر سے دہائیوں کی جدوجہد نے بالآخر تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ ملک کے اندر افریقن نیشنل کانگریس یعنی ANC جیسی تنظیموں نے احتجاج اور گوریلا جنگ کے ذریعے حکومت کو چیلنج کیا، اور ملک سے باہر بین الاقوامی پابندیوں اور دنیا بھر کی مذمت نے حکومت کو بالکل اکیلا کر دیا، جس سے اس ظالمانہ نظام کو قائم رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آیا سال 1990 اور ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ صدر FWD کلرک نے ANC اور آزادی کی دوسری تحریکوں پر سے پابندی ہٹا دی۔ یہ اپارتھائڈ کے خاتمے کا باقاعدہ آغاز تھا جس نے ایک نئے جنوبی افریقہ کے لیے مذاکرات کا دروازہ کھول دیا۔ اور اس بڑی تبدیلی کا مرکز ایک ایسا شخص تھا جس نے 27 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے تھے۔ جی ہاں، نیلسن منڈیلا، جو مزاحمت کی ایک عالمی علامت بن چکے تھے، اب رہا ہونے والے تھے۔ ان کی رہائی نے نہ صرف پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں امید کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ایک نئے مستقبل کی راہ ہموار کی۔ جنوبی افریقہ کی تاریخ میں پہلی بار ہر شہری کو ووٹ کا حق ملا اور افریقن نیشنل کانگریس نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ جمہوریت کی آمد نے سب کچھ بدل دیا، لیکن اس قوس قزح کی قوم کی اصل حقیقت کیا ہے اور اپارتھائڈ کی میراث آج بھی کتنی گہری ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آزادی کے بعد جنوبی افریقہ نے عالمی سطح پر ایک زبردست واپسی کی، ایک مستحکم جمہوریت قائم ہوئی، ملک G20 اور برکس جیسے بڑے گروپوں کا حصہ بنا اور 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کر کے دنیا کو اپنی کامیابی کی کہانی دکھائی۔ سیاسی آزادی تو مل گئی، لیکن معاشی برابری کا حصول ایک بہت زیادہ مشکل جدوجہد ثابت ہوا ہے۔ اچھا، اس کی ایک بہت ہی چونکا دینے والی مثال ہے جینی کوایفیشنٹ۔ یہ ایک پیمانہ ہے جو کسی بھی ملک میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ناپتا ہے۔ جنوبی افریقہ کا سکور ہے 0.63۔
अब इस नंबर का मतलब ये है कि ये दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां माशी अदम मसावात सबसे ज्यादा है। ये अपार्थाइड का वो माशी विरसा है जो आज भी जिंदा है, जहां दौलत अब भी गिने चुने हाथों में ही है। और ये अदम मसावात बेरोजगारी के बहरान की वजह से और भी गहरी हो जाती है। तकरीबन 1/3 आबादी, खासतौर पर स्याह फाम नौजवान, बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग गुर्बत के चक्कर में फंसे हुए हैं। और शायद सबसे बड़ा और मुतनाज़ मसला ज़मीन का है। आज भी मुल्क की 81% आबादी होने के बावजूद स्याह फाम जनूबी अफ्रीकियों के पास सिर्फ 4% निजी मालिकियत वाली ज़रई ज़मीन है। ये तारीख़ी नाइंसाफ़ी का एक ऐसा ज़ख्म है जो आज भी हरा है। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज का जनूबी अफ्रीका कैसा नजर आता है? अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जनूबी अफ्रीका एक सकाफती और माशी पावर हाउस है। ये अफ्रीका की सबसे ज़्यादा सनती मईशत है। इसके फनकार दुनिया भर में जाने जाते हैं और इसकी रग्बी टीम ने 4 बार वर्ल्ड कप जीता है, जो किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा है। हाल ही में 2024 के इंतखाबात के बाद ANC पहली बार अपनी अक्सरियत खो बैठी, जिसके नतीजे में कौमी इत्तेहाद की एक नई हुकूमत बनी है। ये एक नए सियासी बाब का आगाज़ है जो पुराने हरीफों को मिलकर काम करने पर मजबूर कर रहा है, और ये इस मुल्क की जमहूरियत के मुसलसल इर्तका की अक्कासी करता है। आखिर में जनूबी अफ्रीका की कहानी अभी जारी है। ये एक ताकतवर याद दहानी है कि माजी से सुलह करना और एक हकीकी मानों में मुत्तहिद कौम बनाना एक नस्ल की जिद्दोजहद है। सवाल ये है कि क्या कौसे क़ज़ा की उम्मीद तक़सीम की गहरी मिरास पर गालिब आ सकती है? हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।